بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل اور کلچر دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ میں ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہمیشہ برستی رہیں۔ اور جو بھی مسلمان اس وقت سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے، اور جو لوگ اس وقت ہاسپیٹلز میں، گھروں میں بیمار حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو ویورز، الحمدللہ آج جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، فالچے کا باغ بھی دکھانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت ابھی فالچے اگے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایک مہینہ پہلے تو وہ صرف اور صرف ان کی لکڑی نظر آ رہی تھی۔ تو اب الحمدللہ ان کے جو پتے ہیں وہ اگائے ہیں، گرینری ہی گرینری ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آج میرے گاؤں میں الحمدللہ ایک خوبصورت سماسا بن گیا ہے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلاؤڈی موسم ہے، بادلوں والا موسم ہے، تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور اس وقت آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا، صرف میری آواز کے علاوہ اور کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہوگی، صرف پرندوں کی آواز ہے، پرندوں کی چہچہانے کی آواز ہے، یہاں پہ آپ کو سنائی دے رہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کا موسم کیسا ہے۔ مٹی تھوڑی سی اڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے، اور خاموشی ہی خاموشی ہے، گرینری ہی گرینری ہے، تو خوب انجوائے کر رہا ہوں آج۔ تو میرے دل میں یہ بات تھی، دیکھیں میں جو چیز بھی سوچتا ہوں، پہلے یہی کرتا ہوں کہ میں میرے مائنڈ میں جو بھی بات ہے میں اپنے ویور سے شیئر کر سکوں۔ تو ابھی میں گھر بیٹھا تھا، تو جاب سے بھی آیا ہوں، تو اس کے بعد میری ہیبٹ بھی ہے تھوڑا سا واک کرنے کی اور باغ میں آنے کی، ریلیکس ہونے کی۔ تو الحمدللہ آج کا موسم بہت ہی مزیدار ہے، نہ ہی بارش ہے اور نہ ہی زیادہ ہوا ہے، ہلکی ہلکی سی ہوا، جیسے جس کو سرسراہٹ کہتے ہیں، سرگوشی کہتے ہیں، ہوا کی ہے، زیادہ ہوا نہیں ہے، پتے بس ہل رہے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے، بہت ہی پیارا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی یہ موسم جو ہے یہ فلاں چیز کو نقصان ہے، کوئی بھی موسم ہو تو اس میں کسی نہ کسی چیز کو فائدہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ کی بات ہے، تو دیکھیں اب آم ہے، تو آم گرمیوں میں ہوتے ہیں، کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آم پہ، تو آم گرمیوں میں ہوتے ہیں، لیکن آم گرم ہے، وہ گرمیوں میں کیوں ہے؟ اب مالٹے کو دیکھیں، مالٹا ٹھنڈا ہے، وہ سردیوں میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ویورز، جو گرمیوں میں ہے ان کا اثر جو ہمیں ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آم کھاتے ہیں، گرمیوں میں کھاتے ہیں، تو ان کا فائدہ جو ہوتا ہے ہمیں سردیوں میں ہوتا ہے، اور اگر ہم ٹھنڈا مالٹا کھاتے ہیں تو ان کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ہمیں گرمیوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا بیلنس سا رکھا ہوا ہے ہر چیز میں، تو جو کہ انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نظام قدرت ہے یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے، جو انسان کی سوچ سے بھی دور ہے۔ تو الحمدللہ ایسی چیزوں کو سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے گاؤں کا موسم۔ آج آسمان بھی آپ کو دکھاتا ہوں، آسمان کیسا لگ رہا ہے، اور میرے جو ارد گرد ماحول ہے وہ کیسا لگ رہا ہے، اور آج وہ جو فالچے کے درخت ہیں وہ کیسے ہیں۔ دیکھیں ویورز، کچھ عرصہ پہلے جب میں آیا، میں وہ بھی آپ کو ایک پک شیئر کروں گا، تو یہ صرف لکڑیاں ہی لکڑیاں تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ان پہ جو پتے ہیں، ان کی جو برانچیں ہیں، یہ کافی مہینوں میں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے کہ 1-1.5 مہینے میں وہ برانچیں بہت بڑی بڑی ہو گئی ہیں، پتے اگائے ہیں، ایک قسم کا یعنی کہ میجک کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو دکھاتے ہیں، پہلے میں آپ کو ویدر دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں جی فالچے کے کھیت میں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں، اور میں امید کروں گا کہ میرے ویورز بھی انجوائے کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، واو، کتنا ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ویل ڈیکوریٹڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا
اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کو، اور جو ایک لقب دیا گیا ہے اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا ہے، تو انسان جتنی 18,000 مخلوقات ہیں، سب سے اعلیٰ جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کو میں کیوں بار بار کہتا ہوں، یقین کریں میرا دل کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے ہماری عمریں ختم ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ پورا سمندر سیاہی کا بن جائے اور درختوں کو کاٹ کر کلمے بنا دیا جائے اور لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بٹھا دیے جائیں تو کلمے تو ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمارے اللہ اتنے بڑے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ دیکھیں جی، یہ موسم ہے آج کا، اب یہ مغرب سے پہلے کا موسم ہے، یعنی کہ جب بھی میں آتا ہوں تو اکثر میری عادت ہے کہ میں جو ویڈیو بناتا ہوں وہ مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد، یعنی جو ان کا مڈ وہ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے دوران میں بناتا ہوں۔ آج آپ کو سورج یہیں سے میں آپ کو اکثر دکھاتا ہوں، سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آج سورج جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا ہی آسمان بادلوں سے بھرا ہوا ہے۔ ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو رزق ہے، میں نے ایک اپنی تھنکنگ کے مطابق، اپنی جو میری سوچ ہے وہ میں نے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، انسان کی جتنی چیزیں جو استعمال کرتا ہے دنیا میں، وہ ساری کی ساری زمین سے پک کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی رکھی ہے ہر چیز، یعنی زمین میں خزانہ ہے۔ تو دیکھیں، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، تو ساری جو چیزیں ہیں وہ ساری زمین سے ہی اٹھائی گئی ہیں۔ اور جب انسان، ایون کہ انسان بھی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور جب انسان کا سانس ختم ہوتا ہے تو انسان پھر مٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو بھائیوں، میرے بھائیوں، دوستو، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، کیونکہ غرور اور تکبر صرف اور صرف میرے اللہ کی صفت ہے، میرے اللہ کی ذات کر سکتی ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ کسی کا دل مت دکھائیں، اور اپنے منہ سے الفاظ جو بولیں وہ کم از کم اس کو سوچیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ پہلے سوچیں، پھر تولیں، پھر بولیں۔ دیکھیں، 3 سٹیجیں ہیں، پہلے سوچنے کی، پھر تولنے کی، اور اس کے بعد بولنے کی۔ اگر انسان ایسا کرے تو کسی کا دل نہ دکھے اس دنیا میں۔ تو اپنے، کیونکہ یہ بھی ہے، بولنے سے پہلے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو ورڈز ہوتے ہیں، وہ انسان کے غلام ہوتے ہیں، اور جب بول دیے جائیں تو انسان ان کا غلام بن جاتا ہے۔ تو بس میں خود، بلکہ فرسٹ آف آل تو میں خود ہی اسی چیز پہ عمل کروں گا۔ یا اللہ، مجھے یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھے اس پہ پورا کے پورا آپ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین آمین۔ اور دیکھیں ویورز، جو چیز میں آپ کو دکھانے آیا تھا، ایک قسم کا سرپرائز تھا، اس کی پک بھی پہلے میں آپ کو شیئر کروں گا۔ یہ جو آپ کو اس وقت گرینری جو نظر آ رہی ہے، اس وقت صرف اور صرف یہ کیا تھے، یہ لکڑیوں، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ لکڑیاں کھڑی ہیں۔ اب الحمدللہ یہ دیکھیں ویورز، یہ سارے ان کے پتے ہو چکے ہیں، ابھی تو یہ بڑھیں گے۔ ان کی جو لینتھ ہے، یہ دیکھیں ویورز، ان کی جو لینتھ ہے یہ بڑھے گی، اور یہ پھل بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جی فالشے کا درخت، تو فالشے کا پودا کہہ سکتے ہیں اس کو، درخت تو بہت بڑا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کے پھل ہیں، یہ اب پھل اٹھا رہا ہے یہ پودا۔ اور میں بہت ہی حیران ہوں، سرپرائزڈ ہوں کہ 1-1.5 مہینہ پہلے جو تھا، یہ صرف لکڑیاں نظر آ رہی تھیں، اور اب یہ جو ہے یہ ایک پودے میں کنورٹ ہو چکا ہے، اور اس کی برانچیں بھی ہو چکی ہیں، اور اس نے پھل بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو
قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے اس کا. تو دیکھیں بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سے کیا چیزیں بنائی ہیں. اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، تو اس مقصد کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کو چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. تو یہ میں پورا دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، یہ اس طرف اور لیفٹ اور رائٹ، یہ دونوں سائیڈ پہ آپ کو جو بھی پودے دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے فالشے کے درخت ہیں. تو ابھی یہ بہت بڑے ہوں گے، وہ اس وقت بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جب یہ پھل فالشا بالکل واضح ہو جائے گا. اس وقت بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. لوگوں نے ایڈوانس اس کو لیا ہوا ہے. اس کا بھی اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور یہ اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ تھاؤزنڈز میں ہوتا ہے، لاکھوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے جو گاؤں ہے، ہمارا جو گاؤں ہے، ہمارے گاؤں میں اگر کسی نے اس کو اگایا ہوا ہے تو کسی نے 2 ایکڑ، کسی نے 3 ایکڑ، کسی نے 1 بیگھہ اس طرح سے اگایا ہوا ہے، زیادہ نہیں اگائے ہوئے. یعنی یہ تھاؤزنڈز میں آپ اس کا بزنس کر سکتے ہیں. تو اسلام میں بھی ہے، دیکھیں جتنی آپ کی چادر ہے اتنا آپ پاؤں لے جائیں. انسان اپنی ہی کیپیسٹی کے مطابق انسان کو بزنس کرنا چاہیے. کوئی بھی ہے رزق حلال کمانا چاہیے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ انسان کو پہلے سوچنا چاہیے. اگر انسان نے یہ سوچا ہے کہ میں جو بھی بزنس کروں گا اس میں سے جو رزق حلال ہوگا وہی کماؤں گا، تو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں تک پہنچتا ہے. اور وہ جو آپ کے بچے کھائیں گے وہ آپ کی خدمت بھی کریں گے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو بہت بڑی بات ہے، رزق حلال کھانا بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے بھی حرام کھانے سے منع کیا ہے. تو خود بھی بچیں حرام سے اور اپنے بچوں کو بھی حرام سے بچائیں. تو ویورز الحمدللہ دیکھیں اس پودے کو، دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ دونوں طرف پھر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اللہ نے کیا سے کیا انسان کے لیے بنائی ہیں چیزیں. شکر ہے میرا اللہ، شکر ہے. تو ویورز الحمدللہ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آج کی ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں اختتام. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو پہ. تب تک کے لیے آپ اپنے اس بھائی کو اجازت دیں. اور اینڈ میں اپنے پیارے ملک پاکستان کا نعرہ لگاتا ہوں، پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.